اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبت من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والسمر فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من داره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله.
يا علي قد زنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا فتاه السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد زلت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما كملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتظن لي أن أحبط الأرض إليكم معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد زنت لك أحبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من داره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بتحيته والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم ولا يتفرقون فقال علي والله حسنا وقعد شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا تعلق حاجة إلا وقضى الله حاجتك
فقال الذي والله خذنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فاتوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة تيسة من ولد الحسين عليه السلام استجب دعانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے گھر سے نکلے 72 جنازے، میرے گھر سے نکلے 72 جنازے. ہوا خالق دن میں میرا بھرا گھر، میرے گھر سے نکلے 72 جنازے. میں زینب ہوں دیکھی ہے میں نے قیامت، ہوئے میرے گھر پر کرن میں شہادت. اسیروں پہ بھی ہے مصائب کی شدت، نہ لکھ پائے گا کوئی میری مصیبت. ہوا خالق دن میں میرا بھرا گھر، میرے گھر سے نکلے 72 جنازے. جوان سال اپنے برادر کا غم ہے، میں غم خوار ہوں دل میں اکبر کا غم ہے. مجھے 6 مہینے کے اصغر کا غم ہے، کہاں 1-2 کا 72 کا غم ہے. ہوا خالق دن میں میرا بھرا گھر، میرے گھر سے نکلے 72 جنازے. کہ یہ موت پیروں جوان لے گئی ہے، چمن کی بہاریں فضا لے گئی ہے. تبسم یہ آہو اگا لے گئی ہے، مصیبت زینب کی جا لے گئی ہے. ہوا خالق دن میں میرا بھرا گھر، میرے گھر سے نکلے 72 جنازے. بھرا میرا گھر پل میں ویرا ہوا ہے، ہمارے نبی ہے یہ اپنی سزا ہے. نبی کے نواسے کا سوکھا گلا ہے، محمد کے پیاروں پہ کیسی جفا ہے. ہوا خالق دن میں میرا بھرا گھر، میرے گھر سے نکلے 72 جنازے. وہ قاسم کا ہنسنا، وہ اکبر کی باتیں، وہ عباس غازی برادر کی باتیں. سنوں کیسے ہائے وہ مضطر کی باتیں، اشاروں میں ہوتی تھی اصغر کی باتیں. ہوا خالق دن میں میرا بھرا
گھر میرے گھر سے نکلے 72 جنازے کہیں پر ہے سرور کے اکبر کا لاشا کہیں پر ہے حیدر کے دلبر کا لاشا ہے بکھرا ہوا جان شبر کا لاشا ہے تیروں پہ میرے برادر کا لاشا ہوا خالق دن میں میرا بھرا گھر میرے گھر سے نکلے 72 جنازے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے ارشاد ہو رہا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی یہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نیک عمل سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ جو عمل ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اپنی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے اللہ کے علاوہ۔ چنانچہ ہم لوگوں کے وجود کا مقصد ہی عبادت ہے، جیسا کہ بھی کل بھی عرض کیا گیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بولیے شریک ہو جائے۔ تو اب آپ سوال کریں گے کہ پھر یہ عبادت کا مسئلہ چھیڑا کیوں، یہ عبادت پر گفتگو کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایام عزا ہے اور ابھی الحمدللہ 1 مہینہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا غم منایا، حضرت کی عزاداری کی، لیکن پورے دین کو جو بچانے کا کام کیا ہے وہ کربلا نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کربلا کو بچانے کا جو کام کیا ہے وہ 2 لوگوں نے، ایک جناب زینب نے اور ایک حضرت زین العابدین نے۔ تو چونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ مجلسیں
اس لیے کہ پھر مناسبتیں آ جائیں گے، امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے یا اور کچھ ہو جائے گا، لیکن کچھ مجلسیں عبادت کو مقدمہ بنا کے دھیرے دھیرے زین العابدین تک پہنچا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو آغاز کہاں سے ہوا کل کی بات کو کہ لاکھ تم عبادت کرو مگر اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو. ایک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور اسی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، 1,24,000 نبیوں کا پورا سلسلہ رہا. سارے نبیوں کا کام کیا تھا کہ ہم کو وہ عبادت کا سلیقہ سکھائیں جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء آتے رہے، قوم پلٹتی رہی. ایسا نہیں ہے کہ نبی کے جانے کے بعد وہ قوم صحیح سالم رہ گئی. ہر نبی کے بعد، اور اگر وہ نبی کی تعلیم پر باقی رہ جاتی تو دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی. لہذا نبی بار بار، جناب موسیٰ کی امت کے لیے تو یہ ہوا کہ 40 دن کے لیے موسیٰ چلے گئے، پوری امت گوشالہ پرست ہو گئی. تو موسیٰ کے بعد بھی پبلک چینج ہوئی، عیسیٰ کے بعد بھی پبلک بولیے چینج ہوئی، رسول اللہ کے بعد بھی چینج ہوئی. صلوات بر محمد. یہاں سے گفتگو آج شروع ہو. تو اب ہم امام کی عظمت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ ایک مرتبہ عیسیٰ کے بعد رسول اللہ آئے، تو عیسیٰ کے بعد یہ قوم عربوں کی خاص کر کے جن کے درمیان رسول اللہ آئے، وہ کتنی پستی میں گئے، اور وہاں سے رسول اللہ نے اس پست قوم کو اٹھا کے کس بلندی تک پہنچایا. اور اب رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ قوم بولیے پھر کس پستی میں گئی. علی کا دور آتے آتے کہاں پہنچی، امام حسن علیہ السلام کا دور آتے آتے کہاں پہنچی، امام حسین کا دور آتے آتے کہاں پہنچی، امام سجاد کے دور میں پھر مسلمانوں کا حال کیا ہوا، اور پھر اس ماحول میں اس دین کو کیسے سنبھالا امام سجاد نے. یہ پوری گفتگو کا محور ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں تک ہو گئی. جناب عیسیٰ نے، جناب موسیٰ نے معمولی زحمت نہیں اٹھائی، معمولی مشقت نہیں اٹھائی، لیکن ان کے بعد پھر یہ خاص کر کے یہ عرب یہ پستی میں اتنا گئے اتنا گئے اتنا گئے کہ آپ تاریخ عرب جب اٹھا کے پڑھیں گے قبل اسلام تو یہ وہ عرب تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے. اس سے زیادہ جو ہے وہ پستی نہیں ہو سکتی کہ جہاں انسان اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو زندہ مار دینا اور ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جرم ہے، لیکن وہ کیسا دل تھا جو اپنے پارے جگر کو زندہ، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل کو زندہ درگور بیٹیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم کو کس جرم میں مارا گیا. یعنی یہ قوم وہ تھی جو اپنے بچوں کو میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں، جیسے دیکھ کا ایک چاول دیکھ لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ پورے دیکھ کا حال کیا ہے. ایک داستان آپ کو سناتا ہوں، عربوں کی حالت کا اندازہ ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ عرب جو زندہ درگو کوئی 2 بیٹیوں کو مار چکا ہے،
کوئی 4 بیٹیوں کو مار چکا ہے، کوئی اور زیادہ کر چکا ہے۔ پھر جب رسول اللہ آئے اور انہوں نے ان پر تبلیغ شروع کی تو کچھ واقعی مسلمان ہو گئے۔ اب جب واقعی مسلمان جو لوگ ہوئے ان کو اپنے پچھلے گناہوں کا احساس ہوا، پچھتاوا ہوا۔ اس میں سے ایک آدمی آتا ہے، میں ایک روایت سناتا ہوں، تفسیر نمونہ میں تفسیر کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا؟ پیغمبر نے فرمایا بالکل، مگر یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ اب دیکھیے کیا چیز ہے رسول اللہ۔ اور یوں بھی اندازہ کر لیجئے کہ جس کے رسول ہیں، جب رسول کا حال یہ ہے تو اس کے رب کا حال کیا ہوگا؟ میں آپ کو رسول اللہ کی ایک روایت پہلے سنا دوں، تب یہ جواب آپ کی سمجھ میں قاعدے سے آئے گا۔ فرشتوں کے نام تو پتہ ہے نا آپ کو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ہے نا، یہ فرشتوں اس ٹائپ۔ ویسے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ کیا نام ہے؟ جابیل بنا ہے جبل سے۔ جبل مانے، بولیے ابو محسن صاحب، جبل مانے پہاڑ۔ اس فرشتے کا نام ہے جابیل۔ اس کا مطلب ان کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ جابیل۔ جب مکے والوں نے بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ ستایا، تو آخر کار اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے جابیل پر وحی نازل کی۔ فرمایا جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جاؤ اور دیکھو ہمارے نبی کا میٹر۔ مطلب شاید یہ مکے والے بہت پریشان کر رہے، جاؤ مسئلہ حل کرو۔ جابیل آ گئے۔ اب دیکھیے اتنا بڑا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اتنا اختیار والا۔ روایت کہتی ہے جابیل آئے اور آ کے پیغمبر سے کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، مطلب آپ جو کہیے گا یا رسول اللہ وہ بولیے ہو جائے گا۔ اور پھر خود ہی مشورہ دے رہے ہیں، اگر آپ کہہ دیجئے نا ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، یا رسول اللہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دو۔ اگر وہ پورا پہاڑ اٹھا کے مکے میں پھینک دیا جاتا، سب دب کے کیا ہوتے؟ ایک آدمی مکے میں بچتا۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنا اختیار ہے؟ جیسے ہی جابیل نے کہا آپ حکم دے دیں تو ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، یا رسول اللہ پورا پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر بولیے ڈال دوں گا۔ رسول اللہ کا جواب سنیں گے؟ بلا وجہ تھوڑی خدا نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یا رسول اللہ آپ کہیے تو ان کے اوپر اٹھا کے پہاڑ پھینک دوں۔ پیغمبر نے فرمایا جابیل انی بعثت رحمتا، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیا مطلب ہوا پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں؟ اس کے بعد دست مبارک بلند فرمایا، فرمایا خدا ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اتنا کریم نبی، اتنا رحیم نبی ہے نا، اتنے ستانے کے باوجود پیغمبر نے بد دعا نہیں کی، پیغمبر نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ الٹا جب آ کے فرشتہ کہتا ہے تو کہتے ہیں نہیں مجھ کو اللہ نے رحمت بنا۔ لیکن یہ میٹر ایسا تھا کہ اب سنیے رسول اللہ کا جواب، معاف ہو جاؤں گا؟ کہ بالکل، مگر میرا گناہ بہت ہے۔ فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت ہے۔ فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟
غور کر رہے ہیں آپ؟ آخر میں کہنے لگا مگر یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا زبردست ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اب یہاں وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی چپ ہو سکتا ہے۔ خدا کی رحمت سے بڑھ کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ایک دعا ہے جہاں حضرت فرماتے ہیں اللہ کے لیے یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ یہ مولا کہتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اے رسول آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والے مجھ کو پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، ان سے کہو مجھے پکارے مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، شاید ان کو راہ ہدایت مل جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان کا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ تو ایک طرف اللہ کا یہ فرمان قرآن میں، دوسری طرف رسول اللہ کا یہ انداز ہے نا۔ اس کے باوجود اب یہ جملہ سننے کے بعد پیغمبر نے کیا کہا؟ تیرا گناہ زیادہ کہ اللہ کی راہ کہتے ریت کے ذرات، میرا گناہ بہت ہے صاحب، گناہ بڑا یا آسمان کے ستارے زیادہ کم، مگر میرا گناہ بہت، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، مگر میرا گناہ بہت ہے۔ جب بہت زیادہ ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتا تو نے کیا کیا ہے اتنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے؟ اب اس نے اپنا قصہ سنایا، کہتا یا رسول اللہ میں ایک طولانی سفر پہ گیا، 3-4 سال کے بعد واپس آیا، جب گھر پہنچا تو کیا دیکھا اسی ایج کی گھر میں ایک لڑکی ٹہل رہی ہے۔ تو پہلے تو میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہوگی کسی کی کھیلنے ویلنے آئی چلی جا، رات ہو گئی وہ بچی نہیں گئی، تب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے؟ تو بیوی نے کہا کہ تمہیں یاد ہے جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو پیدائش ہونے والی تھی؟ ہاں ہاں ہاں، کہ یہ وہی بچی ہے، اپنی بیٹی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ ماں بیٹی تو سو گئی لیکن مجھ کو نیند بولیے نہیں آئی۔ یہ خود بھی ایک سوال ہے کہ یہ رسم شروع کہاں سے ہوئی؟ صلوات 5 منٹ رک جائیے اس کو، اب تو 10 دن ہے، دھیرے دھیرے چلے گا۔ دیکھیے کبھی کبھی ایک بے تکی بات کوئی آدمی کرتا ہے، دھیرے دھیرے پورا سماج خراب ہو جاتا۔ آپ عربوں کا حال تو جانتے ہیں، معمولی بات پہ 40 سال تک لڑائی ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے کچھ عورتیں قید ہو گئیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکی بیچاری 18 سال کی 20 سال کی قید ہوئی اور اس کو پتہ نہیں کب سلو ہوگی، معلوم ہوا 40 سال کے ہو گئے 60 سال کے ہو جائیں گے تو ہماری زندگی ختم ہو گئی نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو دشمن قبیلے میں یہ قید ہو کے گئی انہوں نے دشمن کے لڑکوں سے شادی کر لی۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد سلو ہوئی، اب یہ ہوا کہ قیدیوں کا کیا کہتے ہیں آپ کے گجراتی میں آدان پردان ہو، تو جن لوگوں نے شادیاں کر لی تھی وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنے کو تیار نہیں ہوئی، اپنے شوہروں کو چھوڑ کے آنے، تو جو قبیلہ سامنے والا تھا اس نے کہا یار یہ تو بڑی بے عزتی ہو گئی، ہماری لڑکی دشمن قبیلے میں رہ گئی، تو اب ایسا کرو کہ ان کو رہنا ہی نہیں چاہیے۔ شروع میں 1-2 لوگوں نے مار دیا، پیدا ہوتے ہی دھیرے دھیرے یہ پوری رسم بن گئی، اور اس غلط رسم نے پورے عرب کو جکڑ لیا۔ اب سمجھ گئے آپ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟
روایت کہتی ہے پورا قصہ کہنے لگا یا رسول اللہ ماں بیٹی تو سو گئی مگر مجھ کو نیند نہیں آئی. جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا شاید آدھی رات ہوئی ہو تو میں نے گڑھا کھود رکھا تھا پہلے سے, ماں کے پہلو سے بیٹی کو اٹھایا اور لے کے آیا اس گڑھے پر. لڑکی کو میں نے اس گڑھے میں ڈالا, ایک ہاتھ رکھ دیا, نکل کے بھاگنے نہ پائے, 4 سال کی ہے, اور دوسرے ہاتھ سے اس پر مٹی زندہ. کوئی سوچ سکتا ہے ان لوگوں میں؟ مٹی ڈالنے لگا. بچی چیختی رہی چلاتی رہی مگر میرے اوپر اثر, یہاں تک کہ میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا. اب بتائیے یا رسول اللہ معاف ہو جاؤں گا؟ روایت کہتی ہے جب وہ قصہ سنا رہا تھا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہی پیغمبر جنہوں نے ابھی کیا کہا, تیرا گناہ بڑا کہ اللہ کی رحمت, جو خدا کہتا مایوس مت ہو, اسی پیغمبر نے اس واقعے کو سننے کے بعد جانتے ہیں کیا فرمایا؟ پہلے تو روایت کہتی ہے وہ واقعہ بیان کرتا رہا اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جب وہ اپنی داستان سنا چکا تو رحمت للعالمین نے فرمایا اٹھ جا یہاں سے, اٹھ جا یہاں سے چلا جا, ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب آئے اور جو لوگ یہاں بیٹھے سب کو شامل کر لے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہاں یہ بات میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں, یار دوستی ووستی کرو تو سنبھل کے کرو, کسی بدماش آدمی سے کسی گناہگار آدمی سے بہت زیادہ چپکو مت, ورنہ جب عذاب اس پر آئے گا تو جو اس کے صاحب ایسا کیسے, صلوات پڑھیے, ایسا کیسے سنا دیتا ہوں میں, صلوات بر محمد و آل موسیٰ نے کے لشکر کو فرعون کے لشکر نے دوڑایا, سنا ہے نا قصہ. آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر, پیچھے فرعون کی فوج, سامنے نیل کا دریا. اللہ نے راستہ بنا دیا. وہ پورا لشکر موسیٰ کا, اتنے میں موسیٰ ہی کے ساتھ ایک مومن لڑکا تھا, اس کا باپ فرعون کے لشکر میں تھا. بہرحال اولاد ہے, باپ ہے, تو اس نے سوچا یار میرا باپ بچ جاتا, مومن ہو جاتا. اچھا خاصا وہاں پہنچ کے نیل تک وہ پلٹ آیا فرعون کے لشکر میں, تاکہ اپنے باپ کو سمجھا کے یہاں سے نکال کے مومنوں کی صف میں لے جائے. اتنے میں موسیٰ کا لشکر بولیے پار ہو گیا. اب جب فرعون کا لشکر پہنچا تو اسی میں یہ مومن لڑکا بھی تھا, باپ کے چکر میں لیٹ ہو گیا تھا. جیسے ہی یہ لوگ نیل میں پہنچے پورا لشکر کیا ہوا, غرق ہو گیا. اب جب غرق ہوا تو وہ لڑکا بچے گا, وہ لڑکا بھی غرق ہو گیا. یہ بات آئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے, اور توجہ سنیے, کہا مولا وہ لڑکا تو مومن تھا. امام نے کہا مومن تھا, بہشتی ہے, سب کچھ ہے. کہ تب وہ کیوں غرق ہو گیا؟ کہ جب عمومی عذاب آتا ہے تو پھر وہ کسی کو بخشتا نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو بھی تعلقات اور دوستی بنانے سے پہلے سامنے والے کو دیکھ لینا ضروری ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جب عمومی عذاب آئے تو وہی نبی جو رحمت للعالمین ہے, وہی نبی جس نے جو ہے وہ کہا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ پہاڑ وہاڑ پھینکنے کی کیا بات ہے, جابیل, اس نبی نے کیا فرمایا, اٹھ جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور ان سب لوگوں کو شامل ہو جائے.
یہاں تک تو ہو گیا نا. اب توبہ. پیغمبر نے اس سے جملہ کہا, ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ ہمارے آپ کے اوپر بھی فٹ ہو, اس لیے کہ صرف اس کے لیے شاید نہیں فرمایا ہو. فرماتے اٹھ جا, چلا جا یہاں سے, ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور ان لوگوں کو بھی شامل کر لے. اس کے بعد قیامت تک کا جملہ نبی نے فرمایا ہم لوگوں کو بھی اس سے سیکھ لینی پڑے گی. فرمایا سن, من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا بے شک رحیم ہے, خدا بے شک بولیے کریم ہے, بے شک بخشنے والا ہے, لیکن اس کے لیے ہم کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے نا. کل کو قیامت میں جواب مل سکتا ہے. جب تم اپنے جو ہے انسانوں پر رحم نہیں کر سکتے تو ہم سے کیوں توقع کرتے ہو کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ حدیث ہمارے بچے نوٹ کر لیں, اسٹیکر کی طرح چپکا لیں. نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم. اب سمجھ میں آ گیا نا, اس سے زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر کے دور میں جس وقت رسول اللہ آئے یہ عربی سماج کتنی کھائی میں گیا تھا. آج بڑے سے بڑا بدماش آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا جو اس وقت کے عرب عام طور پر کرتے تھے, ہے نا, زندہ درگور. حتیٰ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل کو زندہ درگور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس جرم میں قتل کیا گیا. اندازہ ہو گیا نا یہ سماج بولیے کس کھائی میں گر چکا تھا, کس پستی میں گر چکا تھا. اس پستی سے نکال کے رسول اللہ نے کس بلندی تک پہنچایا ہے. اب آپ اچھی سی صلوات پڑھیں گے تو میں مولا کا قول نقل کروں گا کہ کس بلندی سے نکال کے کس پستی سے نکال کے کس بلندی تک پہنچایا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہ جملہ جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں امیر المومنین کا, وہ کہیں اور نہیں, نہج البلاغہ میں ہے, خطبہ نمبر 56 امیر المومنین کا فقرہ ہے. البتہ ایک چیز پہلے وضاحت کر دیں, جنرلی آدمی جب 10-5 لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا نا ہم لوگ ایسے تھے, ہم لوگ ایسے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بولنے والا بھی ہو اس میں. اس لیے ایک چیز میں پہلے جناب ابو طالب کی وفات کب ہوئی بیٹا, کہاں ہوئی, چھوڑو کب کس جانے دو, اچھا کہاں ہوئی, مکے میں. جناب ابو طالب کی وفات مکے میں ہوئی, ہجرت سے 1 سال پہلے. خوب, جناب ابو طالب کی وفات ہوئی مکے میں. ابو طالب مومن تھے کہ مومن نہیں تھے, بولیے. کوئی روایت ایک سناتا ہوں بس. روایت کہتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, روایت کہتی ہے لرجح ایمان ابی طالب, تو ساری دنیا کے ایمان کے مقابلے میں تب بھی ابو طالب کا ایمان بھاری ہوگا. تو اگر ابو طالب علیہ السلام زندہ بھی ہوتے اور ہجرت کر کے مدینے بھی آ جاتے تو وہ کس طرف ہوتے, مومنین کی طرف نا, رسول اللہ کی طرف. تو اس کا مطلب جو مولا یہاں بات کر رہے ہیں وہ اپنے کو الگ کر کے, اس لیے کہ ان کے والد تو تھے ہی نہیں, تو اپنے باپ کی بات نہیں ہے, گویا اس وقت کے مومنوں کی بات ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات. اب یہ جملہ سنیے نہج البلاغہ کا, صلوات بر محمد و آل محمد.
تو کہاں بات پہنچی؟ کس بستی میں یہ عرب سماج تھا، ہے نا؟ اور رسول اللہ نے اس بستی سے نکال کے ایمان کی کس چوٹی پر ان کو پہنچایا ہے، وہ مولا کا جملہ سنیے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56، یہ اردو والے میں ایک دو آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت کے مومنین کے بارے میں، جو بدر میں تھے، جو احد میں تھے، جو خیبر میں تھے، ان مومنین کے بارے میں، وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، یہ کسی اور کا جملہ نہیں، کس کا جملہ ہے؟ امیر المومنین۔ یہ بار بار تاکید اس لیے کر رہا ہوں نہج البلاغہ اور امیر المومنین کہ کبھی کبھی کچھ باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے تاکید بھیا یہ ہمارا کوئی نہیں، یہ ہے امیر المومنین کا جملہ۔ فرماتے ہیں اس وقت کے مومنوں کے بارے میں، وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَقْتُلُ، ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں جہاد کرتے تھے۔ سامنے کون ہوتا تھا؟ کسی کے سامنے اس کا باپ، کسی کے سامنے اس کا بیٹا، کسی کے سامنے بھائی، کسی کے سامنے چچا۔ بولیے، چاہے جتنے بڑے مومن ہو ہم آپ، اگر سامنے بیٹا آ جائے ہاتھ اٹھے گا؟ بولیے، سامنے باپ آ جائے ہاتھ اٹھے گا آدمی کا؟ یہ ایمان کے اس چوٹی پر پہنچے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَقْتُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ جنگ جہاد کرتے تھے۔ نَقْتُلْ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا، کبھی ہمارے سامنے باپ ہوتا تھا، بھائی ہوتا تھا، بیٹا ہوتا تھا، چچا ہوتا تھا۔ وَمَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا ایماناً و تسلیما، اور اس کے باوجود سوائے ایمان میں اضافے کے ہاتھ میں لغزش نہیں ہوتی تھی۔ صلوات بر محمد وآلہ، سمجھے آپ کہاں پہنچا؟ ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر آپ لوگ برا نہ مانیے تو، کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ اپنے حساب سے سوچنے لگتا ہے، لیکن سن لیجیے آپ، یہ صحابہ کرام جو ہے نا رضوان اللہ علیہم، یہ بھی اہل بیت کی طرح بڑے مظلوم ہیں۔ اس کو میری بات کو مانیے، ایسی صعوبتیں برداشت کی ہیں، ایسی مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس کے باوجود مظلومیت یہ ہے کہ ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ یہ مظلومیت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نام لیتا ہوں، جس نے سن رکھا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے۔ ایک صحابی پیغمبر ہیں رضی اللہ عنہ، جناب خباب ابن الارت، بولو نام سنا تھا، ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں خباب، اور قریب کر دیں شاید آپ کو یاد آ جائے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ پہ ایک سیریل بنا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں دیکھا ہے؟ خباب ابن الارت وہ ہے جن کی قبر پر کھڑے ہو کر کے مولائے کائنات نے دعا کی ہے، رحم اللہ خبابا، اللہ رحم کرے خباب کے اوپر۔ خباب جانتے ہیں جب یہ نہروان والے بھاگے نا خوارج، تو یہ خباب بیچارے راستے میں کہیں مل گئے ان سبوں کو۔ خباب کی بیوی پریگننٹ تھی، یہ مظلومیت نے کیا، وہاں صاحب پیٹ چاک کر کے ان خارجیوں نے خباب کی بیوی کا بچہ نکالا، سر کاٹا، معمولی چیز ہے، خباب کو مار دیا، معمولی چیز ہے، لیکن مظلوم اتنے یہ صحابہ کرام کہ ہمارے یہاں ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ خباب ابن ارت کے لیے جبھی تو مولا نے قبر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کی ہے اللہ خباب پر رحمت نازل کرے۔ ایک سناتا ہوں خباب کے بارے میں، جب یہ نئے کتنا ایمان بھر دیا تھا رسول اللہ نے، سنانے کا مقصد یہ ہے۔ خباب غلام تھے، جب یہ مسلمان ہو گئے
تو ان کا جو مالک تھا وہ ناراض ہو گیا. یہ کیا کرتا تھا؟ آگ جلواتا تھا اور خباب رضوان اللہ علیہ کے کپڑے اتار دیتا تھا اور اس آگ پر لٹا دیتا تھا. چھوڑو اسلام، چھوڑو دین، چھوڑو ایمان. آپ بتائیے کھال جلے گی کہ نہیں جلے گی؟ اور کھال جلنے کے بعد چربی ہوتی ہے نا، پگھلے گی کہ نہیں پگھلے گی؟ روایت کہتی ہے کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، گرتی تھی اس آگ پر. شعلہ بھڑکے گا نہیں بھڑکے گا؟ کتنی اذیت ہوگی. روایت کہتی ہے جیسے جیسے تکلیف پڑتی تھی خباب کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، بس محمد محمد محمد. رسول اللہ نے ایمان کی اس منزل تک پہنچا دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب مولا کی بات کا یقین ہوا؟ اب مولا کی بات پر اعتبار آیا نا کہ کس بستی سے اٹھا کے رسول اللہ نے، بولیے، کس بلندی تک پہنچایا کہ خود مولا کہتے ہیں کہ ہم لوگ جہاد کرتے تھے پیغمبر کے ساتھ، سامنے باپ، بیٹا، بھائی، چچا، وما یزیدنا الا ایمانا و تسلیما. اور یہ ایسے مومن تھے کہ ایمان میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک جگہ مولا ہی فرماتے ہیں خطبہ نمبر 150 ان لوگوں کے بارے میں، حملو بصائرہم علی اسیافہم. یہ لوگ ایسی بصیرت کے ساتھ جنگ کرتے تھے گویا اپنی آنکھیں انہوں نے تلواروں پہ رکھ دی تھی. یہ ایمان تھا. اب سمجھ میں آ گیا نا؟ بس کس پستی سے اٹھایا اور بولیے کس بلندی پر پہنچایا. اسی لیے جملہ کہا جاتا بلندی تر پہنچنا کمال نہیں ہے، بلندی پر پہنچ کے رکنا کمال ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب وہی جو ہے وہ معاشرہ، اب وہی سماج، وہی معاشرہ پھر گرنا شروع ہوا. گرتے 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 یہ سماج کہاں گرا معلوم ہے؟ جہاں یہ تھا اتنا گرا کہ اسی نبی کے جسٹ آفٹر وفات پیغمبر، ہے نا، ہفتوں کی بات ہے، یہی سماج اتنا گرا کہ اسی نبی کی بیٹے کے گھر آگ لگا دی گئی. اب دیکھ رہے سماج کی پستی. اتنا گرا کہ جس کو غدیر میں منقل تو مولا فہذا علی المولا 1.25 لاکھ کے مجمع میں سنایا گیا تھا، اسی امام برحق کے گلے میں رسی کا، بولیے، پھندا ڈال دیا گیا. یہ سماج، اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا. رسول اللہ خوب جانتے تھے کہ میرے بعد یہ سماج گرے گا، کھائی میں جائے گا. چنانچہ روایت کہتی ہے خود رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی، سیاتی زمان علی امتی. یہ نبی کی پیشن گوئی ہے کہ یہ سماج گرے گا. سیاتی زمان علی امتی، میرے بعد میرے امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقا من القرآن الا رسم. قرآن صرف لکھاوٹ میں رہ جائے گا. مولانا آ کے ممبر سے پڑھیں گے، وسیع حسن صاحب، اکیلے گھر میں قرآن پڑھنے کی توفیق ان کو نہیں ہوگی، قرآن سمجھنے کی توفیق ان کو نہیں ہوگی. جتنا کام بھر کا ہے یاد کر کے پبلک کو ڈیلیور کر کے چلے جائیں گے. لا یبقا من القرآن الا رسم. قرآن صرف لکھاوٹ میں رہ جائے گا. ولا من الاسلام الا اسم. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا.
اب دعا کیجئے کہ میں اس کو سمجھا سکوں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قرآن صرف لکھاوٹ میں، اسلام نام کا رہ جائے گا. اس کے بعد جملہ سنیے، یسمون بہ، ان کو مسلمان کہا جائے گا. وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، جن کو مسلمان کہا جائے گا، جن کا نام مسلم ہوگا، وہی اسلام سے سب سے زیادہ دور. کچھ سمجھ میں آیا؟ صلوات پڑھیے اس کو تھوڑا گھماتا. ابھی اس سے رسول اللہ نے کیا کہا تھا جس نے اپنی بیٹی دفنا دی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا کہا تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے، اور ایک جملہ کہا تھا نا، بتا سکتا ہے کوئی؟ تم بتاؤ بیٹا. مان، چلو ہنٹ دے دیا، مان. نو 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 نو، لاسٹ میں پیغمبر نے اس کو چلتے چلتے کیا کہا؟ مان لا یرحم، لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا. بولیے، یہ نبی کی تعلیم نہ ہے کیا؟ دوسروں پر رحم کرو، حتیٰ جانوروں پر رحم کرو. اگر بیچ میں کسی دن آیا تو سناؤں گا، حتیٰ جانور پر رحم کرنے کا کیا صلہ خدا دیتا ہے. تو نبی کا حکم ہے نا، انی بعثت رحمتاً، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا. جس کو صبح شام سکھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ رحم نہیں کرو گے تمہارے اوپر بھی، تو ایک مسلمان ہو کے سب سے اہم چیز اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ رحم، ہے نا. آج دیکھ لیجئے دنیا میں جو مسلمان نہیں ہے وہ تو غازہ کے بچوں پر آواز اٹھا رہے ہیں. جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان بچوں کی حالت دیکھ کر کے چیخ رہے ہیں، اور ہماری مسلمان ممالک ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے. اب کیا کہا پیغمبر نے؟ یسمون بہ وہم ابعد الناس منہ، ان کو مسلمان کہا جائے گا لیکن یہی اسلام سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور جو فرمایا آپ نے، کتنی تاکید ہے دین میں، اسلام میں مل کے رہو، اتحاد کے ساتھ رہو. مولا کی وصیت سنیے. مولا نے جو پوری وصیت ہے لکھی ہوئی، اس میں دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن کی آیت کوٹ کی مولا نے، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. تو دین کیا سکھا رہا ہے؟ علی علیہ السلام کی وصیت کیا ہے؟ دو لوگوں میں اگر کچھ ہو گیا تو صلح کرواؤ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا تو صلح کرواتی ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں، اور ہم لوگ لکڑیاں لگاتے ہیں، اور الٹا اس واٹس ایپ پہ اس کے خلاف، اس واٹس ایپ پہ اس کے خلاف. یہی تو پیغمبر فرما رہے یسمون بہ وہم ابعد الناس منہ، ان کو مسلمان کہا جائے گا بٹ یہی سب سے زیادہ اسلام سے، بولیے، دور ہوں گے. مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بھری ہوں گی، ایک سے ایک بڑھیا خوبصورت خوبصورت مسجدیں ہوں گی، پبلک ہوگی، آباد ہوگی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، مگر مسجدوں میں، مسجدیں آباد تو ہوں گی مگر ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ
خود پیشین گوئی کر کے گئے ہیں کہ ہمارے بعد اسلام کا یہ حال بولیے ہونے والا ہے اور ہوا. میں نے کیا عرض کیا؟ جسٹ آفٹر وفات پیغمبر بولیے رسول اللہ ہی کے بیٹی اکلوتی بیٹی کے گھر کو جلا دیا گیا. رسول اللہ کے بعد انہی کے جانشین اور داماد کے گلے میں رسی کا بولیے پھندا ڈال دیا گیا. لیکن 25 برس کے بعد کچھ لوگ تھے جو مولا کی فوج میں شامل ہوئے. پھر بعد میں وہ ٹوٹا معاملہ، لیکن لاکھوں کی تعداد میں تھے. امام حسن کا دور آیا، یہ سماج پھر پستی میں جا رہا ہے. اتنا پستی میں گیا کہ جو لوگ اس فوج میں ہیں، جب مولا امام حسن سلام اللہ علیہ ان لوگوں کی حرکتوں سے مجبور ہو کے امام نے صلح فرمائی، تو یہی لوگ آ کے امام کے نیچے سے مسلح کھینچتے. یہ سماج کی پستی سنا رہا ہوں آپ کو. اور آ کے جانتے ہیں امام حسن کو سلام کیا کہہ کے کرتے ہیں؟ السلام علیک یا مذل المومنین، سلام ہو آپ پر اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. یعنی آپ نے صلح کر کے ذلیل کیا، لیکن پھر بھی ایک تعداد تھی، وہ محکم ایمان نہیں تھا مگر گئے فوج میں علی کے، گرا حسن کے. اب دور آیا امام حسین کا. مدینے میں کتنے لوگ تھے؟ کربلا آتے آتے امام حسین علیہ السلام کی فوج میں کتنے لوگ تھے؟ بولو آپ بتائیے سر. 72. تم بتاؤ بیٹا. 72 لوگ کی بات ہے، گھر والوں کو تو الگ کرنا پڑے گا نا. اس 72 میں 18 تو اپنے گھر کے تھے. کتنے بچے؟ اتنے بڑے اسلام میں، اتنے بڑے سماج میں امام حسین کے ساتھ 50-55 آدمی. بس یہ سماج کی پستی ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ سن 11. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ 61. کتنا بیچ میں پیریڈ ہے؟ 50 ایئر ہے نا. 10 محرم 28 صفر، ایک مہینے کا ڈفرینس ہے بس، ہے نا. پیغمبر کی وفات کے بعد کتنا زمانہ گزرا امام کی شہادت کو؟ 50 سال بعد نا. 50 سال کے اندر یہ سماج جس کھائی سے اٹھا کے جس چوٹی تک امام رسول اللہ نے پہنچایا تھا، امام حسین کا دور آتے آتے یعنی آفٹر 50 ایئر یہ سماج کہاں پہنچا؟ صلوات پڑھیے امام حسینی سے سن لیجئے کہاں پہنچا. صلوات بر محمد. بس بس 50 برس جاتے جاتے اب یہ جملہ خود امام حسین کا ہے. اپنے زمانے کے لوگوں کے ایمان کی حالت امام بتا رہے ہیں. لیکن ایک بات کہہ دیں، پالنے والے دوسرے کے ایمان کو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، دوسرے کے ایمان پہ تبصرہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یا اللہ ہم لوگ شاید ان سے بھی بدتر ہو جائیں اگر تو نہ رہنمائی کرے. خدا ہم کو صحیح معنوں میں مومن بنا دے. اب امام نے بس ختم کیا میں نے. اس حدیث سے گویا اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے یہ سماج کس گندگی میں پہنچ گیا تھا. چنانچہ اب یہ جملہ امام حسین کا ہے. ایک سال تو میں نے بمبئی میں اسی آیت حدیث سے پورا اشرا پڑھا تھا، الناس عبید الدنیا. یہ امام حسین کا جملہ ہے، لوگ دنیا کے غلام ہیں. تو بے دین ہے کہنا. ہم بتاتے ہیں دین کتنا ہے. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کے لیے چٹنی کے طور پر ہے، چاشنی کے طور پر ہے. جیسے آدمی جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے نا تو مزہ نہیں آتا تو بھائی ذرا ہری مرچ دیجئے گا، ذرا تھوڑی چٹنی دے دیجئے تو ذائقہ بن جاتا ہے.
ساری دنیا داری تو ہمارے اندر چل رہی ہے، ایک ٹوپی لگا لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ مذہبی بھی کہنے لگیں، بھائی اتنا ہی دین ہے ہمارے پاس۔ امام نے کہا والدین لائق علی السنتہم، ان کے لیے دین چاشنی کے طور کے اوپر ہے۔ یہودون ما دامت ما درت محایشہم، یہ اس وقت تک دیندار ہیں جب تک ان کی روزی روٹی سے دین نہ ٹکرائے۔ دیکھیے امام کہاں لے جا رہے ہیں، یہ کوفے والوں پہ چپک رہی نہیں چپک رہی پوری، یہ اس وقت تک دیندار ہیں جب تک ان کے بولیے روزی روٹی سے نہ ٹکرائے۔ فرماتے فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، جب ذرا سا ان کو مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، قلت دیانون، وہ جو چٹنی بھر ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، دیدار بہت مختصر ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے چلا کہاں پہنچا، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے یہ جو ہے سماج مسلمانوں کا کس کھائی میں پہنچا۔ اب کل یہ آئے گا کہ امام سجاد کا دور آتے آتے یہ کہاں پہنچا تھا، اور پھر تب پرسوں سے شروع ہوگا کہ امام نے کیسے اس سماج کو سنبھالا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ کل بات یہاں آئی تھی کہ امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، ایک ہم نے آپ کی خدمت میں کل نقل کیا۔ اچھا ایک بات اگر آپ اور غور کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سنیے گا، بڑی تاکید ہے امام کی رخصت بیان کرنے۔ علماء نے بھی تاکید کی ہے نا، جناب فاطمہ کے لیے ملتا ہے کہ ذاکروں سے خواہ۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مرجع، 90 میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے۔ جو لوگ گئے ہوں گے ہو سکتا ہے ان کی قبر پہ گئے ہوں، مرجع تقلید تھے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو وصیت نامہ پڑھا گیا، خوب توجہ سے سنیے، اپنے وصیت نامہ جہاں ساری چیزیں ہیں وہاں موت سے لے کے دفن تک 3 مرتبہ مصائب کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں بیٹا میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ معصومہ قم میں لانا، میرے تابوت کو زری کے پاس رکھ دینا، امامے کا ایک سرا میرے تابوت میں، دوسرا زری میں باندھ دینا شفیع کے عنوان سے۔ کسی ذاکر سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، لیکن کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، جس کو میں نے فلاں مرد تاجر مومن کی مدد سے بنوایا ہے، اس منبر کو بھی معمولی مت سمجھیے۔ میرے تابوت کو امام باڑے میں لا کے منبر کے پاس رکھ دینا، امامے کا ایک سرا تابوت میں، دوسرا منبر میں باندھ دینا، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ سمجھے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ وصیت کرتے ہیں۔ پھر میرے جنازے کو میرے قبر کے پاس لانا، نئی جگہ ہوگی جلدی مت کرنا، مومنین سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے۔ توجہ فرمائے، میں بھی پورے سال کوشش یہی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہی مصائب پڑھوں، مگر ایک محرم کے زمانے میں الگ الگ تاریخیں تو ایک مجبوری آ جاتی ہے۔ سوال، ایک مرجع موت سے لے کے دفن تک 3 مرتبہ مصائب کی وصیت فرماتے ہیں، اور تینوں دفعہ ایک ہی مصائب۔ سبب جو میری سمجھ میں ہے، شاید کربلا میں کتنے فوجی تھے یزید کے؟
कम से कम जो लिखा गया है वो 25,000, 30, 35 और भी लिखने वालों ने लिखा है। हम कम भी मान ले तो कम भी कम नहीं है। आप आंख बंद कीजिए और सोचिए 25,000 फौजी अपने पूरे फौजी साजो सामान के साथ, ये जुमला मैंने कल भी कहा था, मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है, मसाइब महसूस करने की चीज है। 25,000 फौजी पूरे फौजी साजो सामान के साथ, कितने बड़े रकबे में फैले होंगे, खैमे लगे हैं, जानवर हैं और भी चीजें हैं, कितना बड़ा रकबा होगा बोलिए, सोचिए। और इधर इमाम के साथ मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सब मिला के कितने लोग, 200। एक मुख्तसर सा। अब आप बताइए, जहां निगाह उठेगी पूरे दश्ते करबला में हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन तो नजर आएंगे ना, बोलिए, दुश्मन ही तो दिखाई। देखिए मेरी बात का गलत मैं ये नहीं चाहता माज़अल्लाह के अब्बास की शहादत हल्की है ना, मेरा मतलब ये नहीं है कि अली अकबर की शहादत मामूली है ना, मेरा मतलब ये नहीं है कि असहाब की शहादत मामूली है। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, असहाब चले गए, अकबर चले गए, अब्बास चले गए, गम है, सदमा है, लेकिन कम अज कम सैदानियों को इतना इत्मीनान है ना कि अभी भैया आए। पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, कम अज कम इतना एहसास तो है ना कि अभी इमाम है। लेकिन सोचिए, जिस वक्त दरे खैमा पे आके इमाम हुसैन ने कहा होगा, ज़ैनब खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम के। जिधर निगाह उठेगी हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन तो नजर आएंगे ना। ज़हन में फौरन ख्याल आएगा कि नहीं आएगा, सब तो चले गए, एक भैया का सहारा था, एक इमाम का सहारा था, सो वो भी जा रहे हैं। अब अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे, बीमार को देखे, बेवाओं को देखे। चुनांचे रिवायत कहती है, आगे बढ़ी, दोनों बाहें इमाम के गले में डाल के लिपट गए। भैया मैं न जाने दूंगी। अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे, बीमार को देखे, बेवाओं को देखे। मेरे भाइयों, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जरा अपने को उस जगह रख के देखो, एक इमाम का सहारा था, अब वो भी जा रहे, एक अकेली ज़ैनब क्या क्या देखे। आगे बढ़ी, दोनों बाहें इमाम के गले में डाल कर, मैं नहीं जाने दूंगी। अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे, बीमार, इमाम समझ गए ज़ैनब से इजाजत आसान काम नहीं है। चुनांचे बाज़ उलमा कहते हैं, फ़अशारा अलैहिस्सलाम इला क़ल्बि उख़्ति, इमाम ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। न जाने उस इशारे में क्या था, इख्तियारे इमामत इस्तेमाल किया, क्या किया नहीं मालूम। फ़अशारा अलैहिस्सलाम इला क़ल्बि उख़्ति, इमाम ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। न जाने उस इशारे में क्या खुसूसियत थी, जुदा हुई, अच्छा भैया जाओ, खुदा हाफिज। इमाम ज़ुलजनाब पे सवार हुए, अभी चंद कदम चले थे कि तब तक पीछे से आवाज आई, महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा, ए ज़हरा के लाल धीरे।
اے زہرا کا دل بند. آہستہ آہستہ امام نے پلٹ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے. اتر گئے. بہن تم تو رخصت کر چکی تھی نا, اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اے بھیا, اماں نے کہا تھا جب میرا لال میدان میں جانے لگے میرے بچے کے گلے کو چوم لینا. اے بھیا ذرا بندے کبا کھولو, ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چوم لے جا رہی ابھی اس گلے پر کل خنجر ملایا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مومنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے, وہ مرحومین جن کا نام انہوں نے گنایا ہے, اس مجلس میں موجود جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ہم سب کے مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے, ان کے گناہوں کو بخش دے, جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سے چنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا
جب ودا سر سے چھینی میں صدا دیتی خدایا آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید نایا غازی جب سر سے چھینی میں صدا دیتی جب سر سے چھینی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکل چھلے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا تجھ پہ ہے تشنا نبی سر سے چھینی میں صدا دیتی خدایا غازی حکم دور نہ شجر جن سے آباد تھا گر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے لارس کی بڑی آ گئی شام علم لٹ گئے ہیں حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم فرصہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بھائی کیا کہوں شیر میرے تیری دامن کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقتے کوفہ کبھی خلقتے شام کبھی اور ہاں بے بسی سر سے اتنی بے بس کی بہن اے شہنشاہ وفا اے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ایک کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گڑی نام تیرا صورت نہ تیری
میں صدا رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوفی شاہ